बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, बहनों। आज मैं हकीम शमसुल हक आपकी खिदमत में मर्ज कंठमाला या खनाजीर के मुतल्लिक आपको मालूमात दूंगा। तो सबसे पहले बात यह है कि हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि ट्रक, कार, बस वगैरह ये तमाम इंजन हैं और इंसान का जिस्म जो है ये भी इंजन है। तो जिस तरह कार, ट्रक वगैरह जो है ये पेट्रोल, डीजल, मोबिल वगैरह लेते हैं, तो इसी तरह इंसान भी खुराक खाता है, पानी पीता है। तो इसकी मशीन जब चलती है तो ट्रक, ट्रैक्टर, बस वगैरह जो है इससे भी फासद मादे खारिज होते हैं। तो इसी तरह इंसान की मशीन से फासद मादे भी खारिज होते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल वगैरह इसके इंजन ओपन है, इसके फासद मादे नीचे गिर जाते हैं। लेकिन इंसानी जिस्म की जो मशीनरी है इसके ऊपर अल्लाह ताला ने कवर चढ़ाया हुआ है और इसके फासद मादे जिस्म के अंदर ही रह जाते हैं और ये फासद मादे मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। तो लिहाजा जब ये फासद मादे जिस्म के अंदर ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं तो ये बाहर निकल सकते हैं। तो जब ये बाहर निकलते हैं तो ये किस सूरत में निकलते हैं? ये दाद की सूरत में निकलते हैं, चंबल की सूरत में निकलते हैं, फोड़े फिंसी की सूरत में निकलते हैं, खारिश की सूरत में निकलते हैं, पित्त की सूरत में निकलते हैं और कैंसर वगैरह की सूरत में निकलते हैं। तो ये मुख्तलिफ मवाद जो है ये इस तरह खारिज होते हैं। तो हमारे बुज़ुर्ग जो है वो कहते थे कि भाई आप जो है कम अज़ कम महीने में एक मरतबा ज़रूर आप मोशन ले लिया करें ताकि फासद मादे जो हैं खारिज हो जाएं। लेकिन डॉक्टर साहबान की खिदमत में जब ये हाज़िर होते हैं तो वो कहते हैं जब भी ये इस तरह मामला है तो हकीम साहब ने कहा जब भी आप जो है ये मोशन ले लें, तो डॉक्टर साहब कहते हैं तो इससे जो है कमज़ोरी हो जाती है, आप ये ना किया करें। तो बहरहाल हर किसी का अपना अपना तरीका है। तो ये जो है फासद मादे जो है खारिज जो हुए तो कंठमाला ये भी फासद मादों का खारिज होना है। तो ये कंठमाला जो है ये कान के नीचे से गिल्टी की सूरत में ये नमूदार होता है। पहले एक गिल्टी बनती है, फिर दूसरी गिल्टी बनती है, फिर तीसरी बनती है, तो इस तरह बनती जाती है और ये पूरे गले पर जो है फैल जाती है, एक कान से दूसरे कान तक ये चली जाती है। अगर ये कान के नीचे ही रह जाए तो ये ख़तरे वाली बात होती है। तो ख़तरे वाली बात से मुराद ये होता है कि इसे सरतान बोलते हैं। तो ये सरतान जो है ये ख़तरनाक होता है। तो इसके बाद जो है ये जब पूरी गर्दन पर हार की तरह फैल जाए तो ये पहले छोटी छोटी गिल्टियाँ होती हैं, फिर बड़ी गिल्टियाँ हो जाती हैं और उसके बाद फिर इसमें से मवाद खारिज होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है ये मवाद फैलना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है। इससे आपको पता ही है कि जब एक तकलीफ़ आ जाए तो इसके साथ और भी बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती हैं। इसमें गला ख़राब हो जाता है, खाना पीना मुश्किल हो जाता है, बुखार शुरू हो जाता है,
کھانسی شروع ہو جاتی ہے، نزلہ شروع ہو جاتا ہے، گلے میں درد شروع ہو جاتا ہے، پورے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، بہت ہی پریشانی ہوتی ہے، کھایا پیا نہیں جاتا، تو گھر والے بھی اس کے ساتھ ہی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ کنٹھ مالا تو ایسی بیماری ہے کہ یہ ڈاکٹروں کے پاس اس کا کوئی بس نہیں ہے۔ وہ پھر جو ہے علاج کرتے ہیں، علاج کرنے کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ آپ جو ہے نا شوائیں لگواؤ، تو بعد وہ شوائیں وغیرہ والا چکر چل پڑتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے پاس بہت سے مریض آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے شوائیں بھی لگوائی ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے یہ جو ہے مسئلہ بن گیا ہے۔ تو دوستو، میں نے اس کے لیے ایک دوائی تیار کی ہے، اور یہ دوائی جو ہے یہ میں نے کانٹے دار چوہا ہوتا ہے، یہ کھیتوں میں گھومتا پھرتا رہتا ہے، جب یہ کسی اپنے دشمن کو دیکھتا ہے تو یہ فوراً گول گیند کی طرح ہو جاتا ہے اور خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے۔ پھر جب دیکھتا ہے جب اب میرا دشمن جو ہے وہ چلا گیا ہے، مجھے خطرہ نہیں رہا، تو وہ پھر چل پڑتا ہے۔ تو یہ جانور جو ہے یہ میں نے لے کر اسے ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ کی الائش نکالی، الائش نکال کر اس کے پیٹ میں سم الفار، جس کو سینکیا بھی بولتے ہیں، وہ پیٹ میں ڈال کر بند کر کے، اور اس کے بعد ایک برتن میں ڈالا اور اس کو مٹی گارا لگا کر منہ اس کا بند کیا، اور ایک چھوٹے سے گڑھے میں 5 کلو اپلوں کی آگ دے کر اس کو نکال لیا اور اسے کھرل میں ڈال کر باریک کر کے پیس لیا۔ تو یہ میری وہ دوائی ہے جو میں نے تیار کی ہے۔ یہ دوائی ایسے فاسد مادے سے نکلنے والے تمام مرض اس کے لیے بہترین دوا ہے۔ تو یہ دوائی استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ چھوٹے کیپسول لینے ہیں۔ سب سے چھوٹے کیپسول کو 4 نمبر کہہ دیتے ہیں، یہ 4 نمبر کیپسول ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ دوائی، یہ تنکا جو ہے یہ تنکے پر دوائی ڈال کر یہ اس طرح اس میں کیپسول میں ڈالنی ہے۔ سمجھ لیں کہ آدھی رتی کے قریب یہ دوائی آپ نے ڈالنی ہے، اور اس کے بعد یہ کیپسول جو ہے بند کر دینا ہے۔ یہ کیپسول آپ نے اسی طرح دوائیاں ڈال کر آپ نے بھر کر ایک جار میں رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مریضوں کو دینا شروع کر دینا ہے۔ مریض کو جب آپ دوا دے دیں تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ پہلے آپ نے چوری کھانی ہے، دیسی گھی سے بنائی ہوئی چوری کھا کر آپ نے ایک کیپسول کھانا ہے، اور دوسرا کیپسول پھر شام کو کھانا کھانے کے بعد، چوری کھانے کے بعد پھر یہ ایک کیپسول کھانا ہے۔ تو اس طرح آپ نے 1 ہفتے کے لیے آپ نے یہ کیپسول دینے ہیں، تقریباً 14 کیپسول دینے ہیں۔ تو یہ 14 کیپسول آپ نے بڑے احتیاط سے اس کو دینے ہیں، تاکہ مریض جو ہے اس کو یہ سمجھا دینا ہے کہ اس کے ساتھ دیسی گھی کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ جب یہ استعمال کر لے گا تو انشاءاللہ تعالی 1 ہفتے کے اندر اس کے تمام بہتے ہوئے زخم جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کوئی تھوڑی بہت کو کمی پیشی ہو تو پھر 1 کورس اس کو اور دے دینا، تاکہ
اس کی مرض جو ہے مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ اب اگر بہہ رہے ہیں، زخم بہہ رہے ہیں، تو اس کو آپ کوئی ایک مرہم جو آپ نے بنائی ہوئی ہو وہ دے دیں اور اس کے اوپر لگائیں، تاکہ بیرونی بھی دوائی استعمال کرنے سے بیرونی زخم بھی ٹھیک ہوں، اور کھانے والی دوائی جو ہے وہ اندرونی معاملات کو ٹھیک کرے گی۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالی مریض جو ہے صحت یاب ہو جائے گا اور آپ کو بھی دعائیں دے گا، ساتھ ساتھ مجھے بھی دعائیں دے گا۔ تو اس طرح یہ جو ہے دوائی آپ کو بتا دی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو اس کی مرہم جو ہے وہ بھی آئندہ پروگرام میں آپ کو شیئر کروں گا، وہ بھی آپ بنا لیں، تاکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ کے کام آئیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا چینل جو ہے آپ کو یاد ہے ہونا چاہیے کہ سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور کمنٹس بھی دینے ہیں کہ بھی یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے یا نہیں آئی۔ والسلام۔